باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 94 نیوز۔ آج جمعۃ المبارک کے پرنور موقع پر پروگرام فکر قرآن کے حوالے سے ہمارا ٹاپک خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے کائنات کے اندر قانون جاری فرمایا۔ ہر بندے کے لیے ضروری ہے جس نے کائنات کے اندر آ کے اپنی آنکھیں کھولی، اپنے بچپن کو گزارا، ذرا شعور کی عمر کو پہنچا، شریعت طیبہ کا اسے مکلف بنایا گیا، تو اس بندے کو لازمی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی رضا ہر پل چاہتا رہے، اپنے رب کو راضی کرے۔ خواہ وہ راضی کرنا عبادت کے ذریعے ہو، نماز کے ذریعے ہو، روزہ کے ذریعے، عبادت ہر طرح کی بدنی، مالی، قولی عبادت اس کے اندر شامل ہے۔ خواہ وہ اللہ رب العزت کے راستے کے اندر جہاد کر کے، رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کے راستے کے اندر اللہ رب العزت کی رضا پانے کے لیے زکوٰۃ کو ادا کرے، اپنے مال کو اللہ رب العزت کے حضور پیش کرے، دیگر مواقع کے اوپر صدقہ و خیرات کرے۔ تو فرمایا کہ ہر بندہ جو کوئی بھی عمل کرتا ہے اس کے اندر ایک ہی راز پوشیدہ ہے، اور یہ ایسا راز کے پوشیدہ ہونے کے باوجود ظاہر ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ رب ذوالجلال راضی ہو جائے۔ ہر بندے کی یہ تمنا، اس کے دل کے اندر یہ حسرت ہے کہ اللہ رب العزت کو راضی کیا جائے۔ کوئی بندہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے، کوئی بندہ اپنی بہن یا اپنے بھائی کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرتا ہے، کوئی بندہ اپنے ٹیچرز کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، پروفیسرز کے ساتھ، دیگر اپنے محسن و مربی کے ساتھ اگر اچھے طریقے سے پیش آتا ہے تو نیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ کاش میرے اس عمل سے، اس بھی عمل سے، فلاں عمل سے بھی اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ میں جو بھی کام کروں اس کے اندر رب ذوالجلال کی رضا کا پانا وہ اولین مقصد اور اس کی اولین ترجیح میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک وہ ہے کہ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے ان کی رضا چاہنے کا ارادہ بھی فرمایا اور ان سے وعدہ بھی فرمایا۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں۔ جس وقت قبلہ شریف کو تبدیل کیا جا رہا تھا کعبہ شریف کی طرف، بیت المقدس سے رخ ہٹا کے کعبہ شریف کی طرف رخ کرنا مقصد ہے، تو اس وقت بھی فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے آسمانوں کی جانب چہرہ انور کے اٹھانے کو دیکھتے ہیں، عنقریب ہم آپ کے چہرہ پاک کو پھیر دیں گے، رخ اس جانب کریں گے، اس قبلہ کی طرف آپ کو موڑ دیں گے جدھر آپ کی پسند ہے، جدھر آپ کی مرضی ہے۔ یہاں پہ بھی محبوب کی رضا چاہی رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے۔ دراصل اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ناز اٹھاتا ہے۔ رب ذوالجلال اپنے محبوب سے بے حساب محبت فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ وحدہ لا شریک نے یہاں تک فرما دیا کہ یہ زمین و مکان، لوح و قلم، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، ان تمام کے اندر جتنی اشیاء موجود ہیں وہ تمام انبیاء، فرمایا کہ تمام کے تمام کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ محبوب کو پیدا کرنا ہے۔ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت براء البراء، ہماری سوچ سے بالا تک حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔
حدیث طیبہ کے اندر اللہ رب العزت نے جس طرح سے اپنے محبوب کی رضا چاہی بیان کیا گیا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے آپ حدیث طیبہ کے راوی ہیں. فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلا، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے قرآن مقدس کی 2 آیات بینات کی تلاوت کی. کیا وہ وقت ہوگا، کیا وہ لمحہ اور کیا وہ گھڑیاں ہوں گی کہ جن گھڑیوں میں اللہ کے پاک نبی علیہ السلام خود تلاوت قرآن عظیم فرما رہے ہیں. پاک نبی علیہ السلام کی زبان اور رب کا قرآن اور لہجہ محبوب رب رحمان کا ہو تو کس قدر وہ نورانی گھڑیاں ہوں گی، کس قدر وہ برکتیں، کس قدر وہ رحمتوں کی برسات کہ جس کے نیچے نہا رہے ہوں گے حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین. آپ نے یہ آیت طیبہ تلاوت کی. قول اللہ تعالی، اللہ رب العزت کا یہ فرمان، فی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، پاک نبی علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا. حضرت جناب ملا علی قاری مکی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ای فی سورتہ، یا تو اس لیے کہ یہ فرمان علی شان سورہ ابراہیم کے اندر موجود ہے، یا اس لیے کہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں اس بات کو فرمانا تھا کہ آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ عرض کیا، ربی، اے میرے رب، انہن، بے شک وہ بت، ایل اسنام، بے شک وہ بت، اضللنا، اے رب ذوالجلال، بے شک وہ بت جو ہیں وہ گمراہ کرتے ہیں کثیرا من الناس، بہت سے لوگوں کو. حالانکہ بت تو خود محتاج ہیں. قرآن مقدس نے بیان فرمایا کہ بت لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو فرمایا ای سرنا سبب ضلالی کثیر منہم، یہ بت خود گمراہ نہیں کرتے بلکہ لوگوں کی گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں. تو سبب کی وجہ سے کہہ دیا، گویا کہ یہ ہی گمراہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کے بنانے والے لوگ ہیں. لوگ انہیں رکھ دیتے ہیں ایک جگہ کے اوپر، پھر ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں. یہ شرک ہے، یہ ناجائز کام ہے، اس سے بچنا ہر لمحے بہتر ہے. کہ وہ بندہ جو شرک کے اوپر مر گیا وہ نہ بخشا جائے گا بغیر توبہ کے. اگر کوئی بندہ توبہ کر جائے تو رب تعالیٰ بخشنے والا، بڑا مہربان، بڑا کرم نواز. فرمایا فمن تبعنی، اے رب ذوالجلال، بت تو بڑے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کثیر لوگوں کو، کثیر مقدار میں لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں بتوں کے سامنے. لیکن فمن تبعنی، جو میری پیروی کرے، ای فی التوحید والاخلاص والتوکل، توحید میں، اخلاص میں، توکل میں. اے رب ذوالجلال، جس طرح میں نے تجھے ایک مانا، جو کوئی تجھے ایک مانے، جس طرح اخلاص کے ساتھ میں نے تیرے دین کو پھیلایا، آگے اس کی نشر و اشاعت کر دی، اس کی ترویج کے اندر پیش رہا، جو کوئی اخلاص کے ساتھ دین اسلام کی مدد کرے گا. اور فرمایا والتوکل، اے رب ذوالجلال، جس طرح میرا بھروسہ تیری ذات پاک کے اوپر، اسی طرح جو کوئی تیری ذات کے اوپر توکل کرے گا، ان 3 چیزوں کے ذریعے جو کوئی میری پیروی کرے، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ مجھ سے ہے، یعنی وہ میرے طریقے کے اوپر چل رہا ہے. میں بھی مسلمان ہوں، وہ بھی مسلمان ہے، وہ میرا ہے، اس کا تعلق واسطہ مجھ سے ہے. فَإِنَّهُ مِنِّي کے میننگ اے من اتباعی، وہ میرے پیروکاروں میں سے ہے، میرے فالوورز میں سے ہے. وَأَشْيَاعِي، وہ میرے گروہ میں سے ہے. اور فرمایا کہ آیت طیبہ کا تمام حصہ، مکمل حصہ یہ ہے، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے، فإنک غفور الرحیم،
بس بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ومن عصانی کے بعد توبہ کا ذکر قرآن مقدس کے اندر نہیں ہے کہ جس نے میری نافرمانی کی یا اللہ تو اسے بخش دے گا۔ یہ رب کا قانون نہیں کہ اللہ رب العزت اپنے پیاروں کے گستاخوں کو چھوڑ دے۔ تو یہاں پہ مطلب یہ ہے ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرے ثم تاب، پھر توبہ کر جائے، فإنک غفور رحیم، اے رب ذوالجلال تو بخشنے والا بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ ای تغفر ما دون الشرک لمن تشاء، اے رب ذوالجلال جس بندے نے شرک نہ کیا ہو، شرک سے کم جس کے گناہ ہو، ان میں سے تو جسے چاہے گا بخش دے گا۔ وترحمہ بالتفضل علی من تشاء، اور تو اپنے فضل و کرم کے ذریعے اس بندے کے اوپر رحم فرمائے گا جسے چاہے گا۔ او تغفر للعاصی المشرک، یا اللہ اگر تو چاہے تو مشرک نافرمان کو بھی بخش دے۔ کب؟ بِأَن تُوَفِّقَهُ لِلْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ فِي الدُّنْيَا، کہ تو اسے ایمان اور اطاعت و فرما برداری کی توفیق دے دے دنیا کے اندر۔ وَتَرْحَمُ عَلَيْهِ، اور اس کی ذات کے اوپر رحم فرمائے۔ بِزِيَادَةِ الْمَثُوبَةِ، زیادہ اجر و ثواب عطا فرما کے، نیک ٹھکانہ عطا فرما کے، فی العقبہ، آخرت کے گھر میں۔ وقال عیسیٰ، دوسری آیت طیبہ پڑھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی امت کے بارے ایک آیت طیبہ پڑھی، رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، اور حضرت جناب عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام ایک آیت طیبہ آپ نے بھی اللہ رب العزت کے حضور اپنی امت کے حق کے اندر پڑھی۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اے رب ذوالجلال اگر تو انہیں عذاب دینا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تم انہیں معاف کر دے، بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب بڑی حکمتوں والا۔ اَيْ لَا يَغْلِبُكَ شَيْءٌ، اے رب ذوالجلال تیری ذات کے اوپر کوئی بھی چیز غالب نہیں، تو سب کے اوپر غالب ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، کل کائنات تیری محتاج ہے۔ فَإِنَّكَ الْقَوِيُّ الْقَادِرُ، کیونکہ تو قوی ہے، قادر ہے۔ وَتَحْكُمُ بِمَا تَشَاءُ، اور تو جو چاہتا ہے اس کے مطابق حکم اور فیصلہ فرماتا ہے۔ فَأَنْتَ الْحَاكِمُ الَّذِي لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، تو ایسا حاکم ہے کہ تیرے حکم سے روگردانی کوئی کر نہیں سکتا، جو کرے جہنم کے اندر جائے گا جب تک کہ توبہ نہ کرے۔ اب الحکیم الذی یدع الاشیاء فی موضعها، اے رب ذوالجلال تو ایسا حکیم ہے، حکیم اسے کہا جاتا ہے، یدع الاشیاء جو چیزوں کو رکھے، فی موضعها اپنی جگہ کے اوپر، وَيَتْقِنُ الْأَفْعَالَ وَيَحْسُنُهَا، اے رب ذوالجلال تیرے کاموں میں مضبوطی پختگی ہوتی ہے اور تو بڑے حسین انداز میں انہیں کرتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے اپنی امت کے لیے یہ دعا مانگی۔ اب پاک نبی علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھا دیا، فرفع یدیہ، یہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا حضور نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ کار ہے۔ علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ دعا کے وقت ہاتھ سینے کے سامنے ہونے چاہیے، اللہ رب العزت کے حضور عرض کرتے ہوئے دعا عاجزی کا درس دیتی ہے، اور ہاتھوں کا اٹھانا اس طریقہ کار سے یہ اشارہ ہے، اے رب ذوالجلال میرے ہاتھ خالی ہیں، اے میرے مالک اپنی رحمتوں سے میرے خالی ہاتھوں کو بھر دے۔ اے رب ذوالجلال خالی ہاتھ لے کے، خالی دامن لے کے، خالی جھولیاں لے کے تیرے در کے اوپر موجود ہیں۔ اے رب ذوالجلال ہم تو خالی آئے تھے، اب رحمتوں سے جھولیاں بھر دینا تیرے فضل و کرم کا کام ہے، تیرے فضل و کرم کے اوپر موقوف ہے۔ اے مالک فضل فرما دے، کرم کر دے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام آپ نے ہاتھ شریف اٹھائے، ای کریمتیہ، حضرت مولا علی قاری فرماتے حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ شریف کریم ہیں، سخاوت والے۔ فقال، اللہ کے پاک نبی نے عرض کیا، اللہم اے اللہ، امتی امتی، پہلے دونوں انبیاء نے اپنے بندوں کا، امتیوں کا ذکر کیا، اے رب ذوالجلال بندے تیرے ہیں، اے مالک انہیں بخش دے، اگر تو چاہے تو عذاب دے، تیرے اپنے عدل کے اوپر موقوف، بخش دے تو تیرے فضل کی برسات۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام آپ نے عرض کیا، یا اللہ امتی امتی، میری امت میری امت، فرمایا اس کے دو میننگ ہیں، اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، اللہم ارحم امتی، یا اللہ میری امت کے اوپر رحم فرما۔ ولعل
هذا وجه التكرار او اريد به تاکید او قصد به الاولون والآخرون. فرمایا کہ یا تو تکرار سے یہ مقصد تھا جو بتا دیا، ایک معنی یہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کے اوپر رحم فرما، یا فرمایا کہ اس سے مراد تاکید ہے، یا اللہ میری امت میری ہی امت کو بخش دے. یہ تاکید کا معنی کلام کے اندر پختگی لانا، یا اللہ میری ہی امت کو بخش دے. یا فرمایا اس سے ارادہ کیا یا اللہ میری امت میں اگلوں کو بھی بخش دے، میری امت میں قیامت تک آنے والے پچھلوں کو بھی بخش دے. ہر طرف سے اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے دعا مانگی. اب فرمایا کہ خالی دعا نہیں ہے، دعا کے مزید آداب اللہ کے پاک نبی علیہ السلام آپ سکھا رہے ہیں. وہ بکا، آپ روئے، دعا کے اندر رونا، گڑ گڑانا اللہ رب العزت کے فضل کو دعوت دینا ہے. گویا کہ بندہ اپنی محتاجی کا اظہار کر رہا ہے اور رب تعالیٰ کے کریم، قادر، قوی، غالب، عزیز، ان تمام چیزوں کے ہونے کا اللہ رب العزت کے لیے ثبوت پیش کر رہا ہے. اے رب الجلال میں تیرا محتاج بندہ اور یہ تمام اشیاء یہ تیرے لیے ثابت ہیں. لأنه تذكر النبي صلی اللہ علیہ وسلم الشفاعة الصادرة عن الخلیل وروح اللہ. فرمایا کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اور آپ کا رونا اس لیے کہ پہلے دو انبیاء کی دعائیں آپ نے عرض کر دی کہ انہوں نے رب کی بارگاہ میں اس طرح سے عرض کیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جناب علیہ السلام اور حضرت جناب روح اللہ حضرت عیسیٰ علی نبی جناب علیہ السلام دونوں نے اپنے اپنے وقتوں میں اپنی اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی. اب حضور نے دعا مانگی اور روئے اور پھر عرض کیا دعا مانگتے مانگتے یا اللہ میری امت کو بخش دے. اے جبریل جاؤ میرے پاک نبی علیہ السلام کا پتہ کرو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں. تو حضرت جناب جبریل امین کو جب رب ذوالجلال نے یہ حکم دیا جائیں آپ پتہ کریں، ساتھ ہی فرمایا اے جبریل یہ بھی یاد رکھیں وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، آپ کا رب سب سے زیادہ جانتا ہے. اس سے یہ پتہ چلا رب ذوالجلال جو کہ خلاق عالم ہے، وہ مالک الملک جو علام الغیوب ہے، سارے غیبوں کو ذاتی طور پہ، حقیقی طور پہ، ازلی ابدی طور پہ جاننے کے باوجود رب ذوالجلال جب فرمائے اے جبریل جاؤ میرے محبوب کا پتہ کرو، اس سے یہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کو پتہ نہیں ہے. نہیں، یہ اللہ رب العزت محبوب کریم کی پوری طرح سے جو رتبہ، شرف، آپ کی عظمت، آپ کی جلالت، اس کو اللہ رب ذوالجلال میدان محشر کے اندر ظاہر فرمانے کا ارادہ فرما رہا ہے. اس وجہ سے معاذ اللہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ رب ذوالجلال کو علم نہ تھا اس لیے پوچھ لیا. فرمایا اے جبریل جاؤ میرے پاک نبی سے پوچھو آپ کیوں رو رہے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ کا رب اچھی طرح سے جانتا ہے. تو صاف صاف یہ پتا چلا، عقیدہ ہوا کہ اگر کسی جگہ کے اوپر کسی حکمت کے مطابق اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کسی سوال کا فوراً جواب نہ دیں یا کسی سے پوچھ لیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں نکل سکتا کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کسی چیز کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. وہ جانتے ہیں یقیناً اللہ رب العزت کی عطا سے رب تعالیٰ انہیں علوم کی دولت عطا فرماتا ہے اور پاک نبی علیہ السلام کائنات کے اندر اسے تقسیم کر دیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں. اب حضرت جناب جبریل امین آئے حضور علیہ السلام کے پاس فَسَأَلَهُ اور ان سے پوچھا اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں. فَأَخْبَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال، جو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بارے میں حضور نے انہیں خبر دے دی کہ میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا تھا یا اللہ میری امت کو بخش دے. ان تمام چیزوں کا اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بتا دیا. فقال اللہ، بس اب رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل، حضرت جبریل کو، یعنی جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ یہ معاملہ ہے، یہ بات ہے، تو اب ارشاد فرمایا رب ذوالجلال نے کہ اے جبریل اگر میرے پاک نبی یہ فرماتے ہیں کہ امت کا معاملہ ہے، امت کی وجہ سے پریشان ہوں، اذهب الى محمد، جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فقل اور انہیں جا کے یہ کہہ دے انا سنردیک، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم
ہم آپ کو راضی فرمائیں گے فی امتی کا، آپ کی امت کے معاملہ میں۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو امت کے بارے میں پریشان نہ رہنے دیں گے، ہم آپ کو راضی کریں گے۔ آپ کی امت کا معاملہ ہے فَقُلْ إِنَّا أَيْ بِعَظَمَتِنَا، مجھے میری بزرگی، میری عظمت کی قسم، سَنُرْضِيكَ، کہ میں آپ کو راضی کروں گا، أَيْ سَنَجْعَلُكَ رَاضِيًا فِي أُمَّتِكَ أَيْ فِي حَقِّهِمْ، میں آپ کو آپ کی امت کے حق میں، آپ کی امت کے بارے آپ کو راضی کروں گا۔ وَلَا نَسُوءُكَ، اور اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو پریشان نہ کریں گے فی حق الجمیع، تمام کے حق میں، یعنی پہلے فرمایا سنردیک، ہم آپ کو امت کے معاملہ میں راضی کریں گے۔ تو اس سے ظاہراً یہ پتہ چلتا تھا کہ شاید چند ایک کو بخش کے حضور کو راضی کیا جا رہا ہو، لیکن فرمایا کوئی ایک دو کے بخشے جانے کی بات نہیں، بلکہ تمام کے بخشے جانے کی بات ہے کہ پہلے سنردیک فرمایا، اب فرمایا ولا نسوءک، ہم آپ کو پریشان نہ رہنے دیں گے فی حق الجمیع، ساری امت کے بارے میں، بل ننجیہم، بلکہ ہم انہیں نجات عطا فرمائیں گے، وَلِأَجْلِ رِضَاكَ نَرْضِيهِمْ، اور اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رضا کے لیے ہم انہیں راضی کریں گے، جنت کے اندر انہیں بھیجیں گے، وہ ہم سے راضی، اور اے محبوب ان کو راضی کر کے اصل مقصد یہ ہے کہ رب تعالیٰ آپ کو راضی کر رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے حضور اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ارشاد فرمایا وَهُوَ فِي الْمَعْنَى تَأْكِيدٌ، فرماتے ہیں کہ یہ معنوی طور پہ تاکید ہے کہ پہلے سنردیک فرمایا ہم آپ کو راضی کریں گے۔ این ممکن ہے، ہو سکتا تھا کہ کوئی کہے کہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی امت کے چند افراد کو یا آدھوں کو یا کچھ تھوڑوں کو یا بہت ساروں کو چھوڑ کے اللہ رب العزت وحدہ لا شریک باقی کو نہ چھوڑے گا، تو فرمایا وَلَا نَسُوءُكَ، امت کے بارے میں ہم آپ کو پریشان اور غمزدہ نہ ہونے دیں گے۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انہیں معاف فرمائیں گے، ہم انہیں بخش دیں گے۔ ہر اعتبار سے یہ ارشاد فرمایا گیا۔ اب ارشاد فرمایا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنی امت کے بارے میں یہ عرض کیا یا اللہ بتوں نے کثیر لوگوں کو گمراہ کر دیا، اب فرمایا فمن تاب من عبادتها، جو بتوں کی عبادت سے توبہ کرے، وتبعنی فی التوحید، اور اے رب ذوالجلال تجھے ایک ماننے میں میری پیروی کرے، فإنہ متصل بی، پس وہ میرے ساتھ چل پڑا، فاقبل شفاعتی فیہم، اے رب ذوالجلال تو میری شفاعت، میری سفارش ان کے حق کے اندر قبول فرما۔ اب فرمایا اسی طرح حضرت جناب عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام، انہوں نے فرمایا انت غفر لهم بعد ما تابوا عن ذلك، اے رب ذوالجلال جب وہ شرک پرستی سے اور مجھے اور میری والدہ کو خدا ماننے سے انکار کر جائیں، توبہ کر لیں، اے رب ذوالجلال تو بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ ساری باتیں کر کے حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کی بارگاہ کے اندر یہ عرض کر رہے ہیں کہ اے رب ذوالجلال وحدہ لا شریک میری امت کے بارے میں آسانی پیدا فرما، اے رب ذوالجلال انہیں بخش دے، انہیں نجات عطا فرما۔ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں پھر رب تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا کہ قرآن مقدس کے اندر اعلان فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو راضی فرمائے گا۔ اب ارشاد فرمایا وَلَأَنْتَ سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، آپ ان قریب آپ کا رب آپ کو راضی کرے گا۔ وَإِن تَأَخَّرَ الْعَطَاءُ، اگرچہ وہ عطا مؤخر ہو، یعنی قیامت کے دن، کیونکہ یہ قیامت کے دن کا معاملہ امت کو راضی کر کے حضور علیہ السلام کو راضی کرنے کا سلسلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اب ارشاد فرمایا حضرت علامہ نووی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث طیبہ کئی فوائد کے اوپر، کئی ثمرات کے اوپر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک فائدہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا
اپنی امت کے اوپر کمال قسم کی شفقت فرمانا، مہربانیاں، عنایتیں، کرم کے برسات فرمانا امت کے اوپر، وَاعْتِنَائِهِ بِمَصَالِحِهِمْ، اور جن کاموں میں، جن امور میں امت کی مصلحت اور بھلائی ہو، ان کاموں کے لیے اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تیار رہنا۔ اور اسی طرح فرمایا وَاخْتِمَامِهِ فِي أَمْرِهِمْ، اور فرمایا ان کے کاموں کے لیے اہتمام کرنا، پوری کوشش کرنا، تو دو کرنا۔ جس طرح کہ کوئی بندہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہو، وہ کسی کو کہے کہ میری سفارش کریں، پوری طرح سے میری بات کو منوائیں، کوئی جیل کے اندر اریسٹ ہو جائے، اسے بچانے کے لیے وکیل حضرات بھی، دیگر لوگ بھی، مختلف ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے پورا اہتمام کرتے ہیں، پورا انتظام کرتے ہیں، پوری طرح سے مینجمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جا کے اس بندے کی قسمت کے مطابق اس کی رہائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہاں پہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں بڑا اہتمام شان فرما رہے ہیں۔ وَمِنْهَا الْبَشَارَةُ الْعَظِيمَةُ، اور فرمایا کہ اس حدیث طیبہ کے اندر بہت بڑی بشارت ہے، لِهَذِهِ الْأُمَّةِ الْمَرْحُومَةِ، اس امت مرحومہ کے لیے، ایسی امت جس کے اوپر رحم کیا گیا، بِمَا وَعَدَهُ اللَّهُ تَعَالَى، کہ جو اللہ رب العزت نے وعدہ فرما لیا، سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی فرمائیں گے اور آپ کو ناراض اور غمزدہ نہ کریں گے۔ وَهَذَا مِنْ أَرْجَى الْأَحَادِيثِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ، فرمایا اس امت کے لیے سب سے زیادہ امید دلانے والی احادیث میں سے یہ ایک حدیث طیبہ ہے۔ وَمِنْهَا بَيَانُ عِظَمِ مَنزِلَةِ النَّبِيِّ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، اور اسی کے اندر بیان ہے حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند درجات کا اللہ رب العزت کے حضور، کہ رب تعالیٰ نے کس قدر مہربانی اور شفقت فرمائی۔ وَالْحِكْمَةُ فِي إِرْسَالِ جِبْرِيلَ، اور حکمت حضرت جبریل علیہ السلام کے بھیجنے میں حضور کے پاس، کہ جائیں جا کے پوچھیں میرے پاک نبی علیہ السلام سے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، اظہارا لشرفہ، جو حضور کا شرف ہے وہ میدان محشر میں لوگوں کو بتانا اور سنانا ہے۔ وَأَنَّهُ بِالْمَحَلِّ الْأَعْلَى، اے نبی محترم آپ اعلیٰ ترین بلندیوں کے اوپر فائز ہیں۔ فَيَرْضَى، اے نبی محترم آپ راضی ہو جائیں۔ وَيُكَرَّمْ، آج آپ کو مکرم کیا جائے گا، آج عزتوں کے تاج آپ کو عطا فرمائے جائیں گے۔ یہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ رب ذوالجلال بھی آپ کو راضی فرماتا ہے۔ یہ محبوب کے ناز ہیں جو رب تعالیٰ اٹھاتا ہے۔ رب تعالیٰ حضور نبی کریم علیہ السلام کے کرم کے چند چھینٹے ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔